السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 25 جنوری اور ہفتے کا دن ہے، سن ہے 2020۔ میں آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو دو بڑے اہم جو معاملات ہیں ان پر میں آپ کے ساتھ انسائیڈ انفارمیشن شیئر کروں گا۔ ایک تو بھارت کے اندر جو نریندر مودی نے جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کیا ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن کی جا رہی ہے، اور دوسرا کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے، اب پوری دنیا میں اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں۔ اور وہ ویسٹرن سوسائٹیز جنہوں نے مودی کو اپنے گلے سے لگایا، جنہوں نے انڈیا کو یہاں پر مغربی مفادات کا اس خطے میں ایک کسٹوڈین بنا کے پیش کیا تھا، اب وہ مودی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ میں آپ پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا، لیکن اب جو دنیا کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جنہوں نے بھارت کی جو معیشت ہے اس میں سرمایہ کاری کی، بھارت کو اس مقام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی نے بھارت کا جو سوشل فیبرک ہے اس کو تار تار کر دیا ہے، اور یہ جو بھارت کی جو ایک ڈیموکریسی تھی وہ ٹوٹنے کا اس کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ نریندر مودی ہے۔ کیسے وہ بھارت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دنیا ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، آنے والے وقتوں میں بھارت کے ساتھ کیا ہوگا، آج ایک تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا۔ اور دوسرا، پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا، ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کو امریکہ نے ایلیمینیٹ کیا۔ بہت ساری چیزیں آئیں کہ ان کو کیوں ایلیمینیٹ کیا۔ امریکہ نے یہ کہا کہ اس لیے ایلیمینیٹ کیا کہ وہ امریکنز پر حملہ پلان کر رہے تھے، اور بہت ساری جگہوں پر انہیں امریکیوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اس لیے ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا۔ اور ایران کا بھی جو ریئیکشن تھا، شروع میں تو امریکہ نے اس پر پردہ ڈالا اور یہ کہا کہ سب اچھا ہے، کچھ نہیں ہوا، لیکن آج میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جنرل سلیمانی کو امریکہ نے ایلیمینیٹ کیوں کیا، امریکہ کے اندر یہ سازش کس نے تیار کی، اور دوسرا جو امریکی نقصانات جب حملہ ہوا وہاں پر عراق میں اس بیس پر جہاں امریکی تھے، عین الاسد جس کا نام ہے، تو کتنا زیادہ شدید نقصان ہوا۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنرل قاسم سلیمانی کو بنیادی طور پر کیوں امریکہ نے ایلیمینیٹ کیا۔ جو ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے اس میں جو سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو، ان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے مائک پومپیو، وہ صرف امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، لیکن اسٹیو بینن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صدارتی مہم میں جن کا بہت اہم رول تھا، جو امریکہ میں ٹرمپ کو صدر بنانے میں اور پوری ان کی کیمپین لانچ کرنے میں ان کا ایک کلیدی رول تھا، ان کے مطابق مائک پومپیو بنیادی طور پر امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، وہ CIA کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ دنیا کو نہیں پتہ، لیکن وہ اتنے بڑے اعتماد کا رشتہ ہے کہ ہر چیز کرنے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ مائک پومپیو سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور جس وقت طالبان کے ساتھ بالکل مذاکرات پہنچ چکے تھے، کیمپ ڈیوڈ میں ان کی ملاقات طے تھی، وہ ملاقات بھی جو ختم کی اور وہ جو اس وقت سسپینڈ کیا تھا نیگوسیشن، وہ بھی مائک پومپیو کے کہنے پہ کی تھی، اور پھر اس کے بعد جان بولٹن اور دوسرے بہت سارے لوگوں کو مائک پومپیو نے ہی وہاں سے برطرف کرایا تھا۔ اب آتے ہیں کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ کہانی بہت پرانی ہے۔ جو مائک پومپیو ہے، کیونکہ ان کا تعلق US آرمی سے بھی رہا ہے، 1982 سے لے کے 1986 تک وہ مرین کیڈٹ رہے ہیں، اور پھر اس زمانے میں وہ جرمنی میں بھی مرین آفیسر کے طور پر انہوں نے کام کیا ہے۔ ان کی ایران سے جو دشمنی یا ایران سے جو ان کی نفرت ہے، اس کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے، اس لیے کہ ان دنوں 1983-84 میں ہی ایک سوئسائڈل اٹیک ہوا تھا، حزب اللہ نے کیا تھا لبنان میں، اور جس میں 241 جو US مرین تھے ان کی ہلاکت ہوئی تھی۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ ریگن نے وہاں سے امریکی فوج کو نکال لیا تھا، اور وہ اس وقت کیڈٹ تھے
مائک پومپیو، تو ان کے دل میں ایک امریکہ کی حوالے سے اور ایران کے حوالے سے ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوئی، اور انہوں نے زندگی میں یہ عہد کیا اس بات کا کہ وہ جو ایرانین انفلوئنس ہے اس کو وہ ختم کریں گے۔ وہ اس کے بعد پولیٹکس میں بھی آئے۔ پھر 2012 کا ایک واقعہ ہوا جس میں بنغازی میں امریکہ کے سفیر کرسٹوفر سٹیونز کا قتل ہوا۔ وہاں پر بنغازی میں جو یو ایس کمپاؤنڈ تھا وہاں پر ایک حملہ ہوا، اس کے نتیجے میں یو ایس ایمبیسڈر کی ہلاکت ہوئی۔ وہاں پر جو لوگ بچے تھے ان کو جب ٹریپولی شفٹ کیا گیا تو ان پر پھر دوبارہ ایک حملہ ہوا، اور اس میں 2 مزید امریکن مارے گئے تھے، جس کی اور امریکہ اور مائک پومپیو کے ذہن میں شروع سے یہ بات ہے کہ یہ جو بنغازی پہ جو حملہ ہوا تھا، بظاہر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لیبیا میں کرنل قذافی کے ساتھی تھے انہوں نے حملہ کیا، لیکن مائک پومپیو کے جو سورسز تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں ایران کے جو ریولوشنری گارڈز ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اس میں ایران ملوث ہے، کیونکہ وہ پورے اس خطے میں امریکن انفلوئنس کے خلاف جو حملہ ہے، جہاں جہاں پر جو حملہ ہو رہا ہے وہ ایران کر رہا ہے۔ پھر یہ جو جب وہ کانگریس بھی بنے، کانگریس میں آئے مائک پومپیو، کانگریس مین بنے، تو وہ جو انٹیلیجنس سلیکٹ کمیٹی تھی وہ اس کے ممبر تھے، اور گزشتہ 4-5 سال سے بطور ممبر کانگریس سلیکٹ کمیٹی آن انٹیلیجنس انہوں نے تمام جو بریفنگز ہیں سی آئی اے کی، جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی بریفنگ ہے، اس میں ان کا ہمیشہ ایک سوال رہا، وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ جو امبیسڈر ہیں امریکہ کے بنغازی میں جن کو ہلاک کیا گیا، اس کے پیچھے کون تھا۔ ان کی اپنی ان کے جو قریبی دوست اور ان کے جو ذرائع جو ان کو کوٹ کرتے ہیں، اس کے مطابق مائک پومپیو یہ سمجھتے ہیں کہ بنغازی میں کرسٹوفر سٹیونز کا قتل قاسم سلیمانی کی فورس نے کیا تھا، اور وہ جو ان کی جو ملیشیا ہے، جو ملیشیاز ہیں جیسے حزب اللہ ہے یا جو دوسرے چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، وہ بنیادی طور پر امریکی مفادات پر حملہ کر رہے تھے۔ 2016 میں وہ ایران جانا چاہتے تھے، اور وہ پاکستان ایمبیسی میں بھی آئے ایرانین ویزا اپلائی کرنے کے لیے، کیونکہ واشنگٹن میں پاکستان کی ایمبیسی جو ہے وہ ایرانی انٹرسٹ کو دیکھتی تھی، کیونکہ ایران کے ساتھ امریکہ کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ نہیں تھے، لیکن انہیں وہ ویزا ڈینائی ہوا، ان کو ویزا نہیں دیا گیا تھا۔ وہ ایران میں جا کر جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان سے بات کرنا چاہتے تھے اور دوسرے لوگوں سے۔ تو مائک پومپیو کا جو پورا پچھلا کیریئر ہے، اگر ہم 25, 30, 35 سال دیکھیں تو ان 30-35 سالوں میں مائک پومپیو ایران کے بارے میں ان کا یہ ایک ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے کہ یہ امریکی مفادات پر حملہ کرتا ہے، امریکہ کا دشمن نمبر 1 ہے، اور جیسے ہی موقع ملے اس کو ایران کے اوپر حملہ کرنا ہوگا، اسے ختم کرنا ہوگا۔ تو جو نیوکلیئر ڈیل جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ختم کی ہے، اس کے پیچھے جو برین ہے ان میں سے ایک برین مائک پومپیو کا بھی ہے۔ ایران کے خلاف سخت گیر جو کارروائی ہے وہ مائک پومپیو کے ذہن کا نتیجہ ہے۔ بظاہر تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آرڈر کیا جنرل قاسم سلیمانی کو ایلیمینیٹ کرنے کا، لیکن اس کے لیے جو راہ ہموار کی، اس کے لیے جو میں نے آپ کو 2 وجوہات بتائی ہیں، مائک پومپیو نے گو ہیڈ سگنل دیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو قائل کیا 2 وجوہات سے۔ ایک تو وہ بدلہ لینا چاہتا تھے بطور کیڈٹ، جو 241 مرین لبنان میں 1983 میں جو سوئسائڈل اٹیک میں مارے گئے تھے وہ حزب اللہ نے کیا تھا، اور وہ سمجھتے ہیں، مائک پومپیو سمجھتے تھے کہ ایران اس کا رسپانسبل ہے۔ پھر اس کے بعد جو یو ایس ایمبیسڈر جن کی ہلاکت ہوئی اس کے بارے میں بھی وہ کہتے تھے کہ یہ ریولوشنری گارڈ اور جو دوسرے ملیشیاز ہیں ان کا یہ سارا شاخسانہ ہے، اور جو یو ایس ایمبیسڈر کی ہلاکت تو خاص طور پر وہ سمجھتے تھے کہ یہ جنرل قاسم سلیمانی نے پلان کیا۔ تو یہ وجوہات تھیں جس کی بنا پر ایلیمینیشن ہوئی ہے۔ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکیوں پر حملے پلان کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا۔ اور پھر دوسرا جو متھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ بالکل جنرل سلیمانی کے جو حملہ ہوا ہے اس میں ہر چیز محفوظ ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم 34 جو مرین ہیں وہاں پر جو امریکی فوجی تھے وہ شدید زخمی ہوئے، حالانکہ وارننگ بھی آ گئی تھی،
اور بہت سارے لوگوں کو وہاں سے شفٹ بھی کر دیا گیا تھا بینکرز میں، لیکن اس کے باوجود جو میزائل ہیں وہ اتنی پریسیجن سے گرے آ کے کہ 34 امریکن مرین جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور شدید زخمی ہوئے، جس نے اعصابی طور پر امریکن فورسز کو شٹر کر دیا تھا۔ اور بیسیکلی یہ وہ حملہ تھا، یہ ایران کا رسپانس تھا، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مزید اس جنگ میں انہیں نہیں کودنا چاہیے، کیونکہ ایران عراق کی طرح نہیں ہے، ایک منظم فورس ہے اور ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، اور پھر رشینز اور چائنیز بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو اگر امریکہ نے ان پر اٹیک کیا تو اس سے ایسی جنگ میں امریکہ پھنس سکتا ہے جو ایک دلدل کی طرح ہو اور جس میں امریکہ کو نقصان ہو۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جنگ سے بیک آؤٹ کیا وہ ایرانین رسپانس کی وجہ سے، سخت رسپانس کی وجہ سے کیا، اور ان کو یہ خطرہ تھا کہ اس میں بہت ساری امریکی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں، اور اس بات کا بھی امکان تھا کہ شاید امریکہ اپنے آبجیکٹیو اچیو نہ کر سکے۔ اب میں بھارت کے جو نریندر مودی کے حوالے سے جو اس وقت میں نے پچھلی اپنی ویڈیوز میں اکانومسٹ کا ذکر کیا تھا، لیکن اب جو بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں، جارج سوروز ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، سب ان کو جانتے ہیں، انہوں نے جو ڈیووس میں جو بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ نریندر مودی، سب سے بڑا خطرہ بھارت کو اس وقت نریندر مودی سے ہے۔ نریندر مودی نے جس انداز میں ڈسکریمنیشن کی ہے، کشمیر میں مسلمانوں کو دبایا ہے، اور انڈیا میں جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے جو ڈسکریمنیشن کی ہے، اس نے ہندوستان کی جمہوریت کو ایک بہت بڑا خطرہ لاحق کر دیا ہے۔ اور جو ہندوستان کی سوسائٹی ہے وہاں پر انہوں نے جو ہندو نیشنلزم برپا کرنے کی کوشش کی ہے نریندر مودی نے، وہ بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور ایک جو اہم اس سارے ایشو نے جو ایک معاملہ ہائی لائٹ کیا ہے جارج سورو کے مطابق، کہ جب ڈکٹیٹرز، پاپولر ڈکٹیٹر اگر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، تو ان کو کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ ان کو کسی طریقے سے روکا جا سکے، کوئی چیکس اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے۔ اور اب وہ ہمیں بھارت کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ وہاں پر نریندر مودی ایک سویلین لیڈر، لیکن وہ ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ قائم کیا انہوں نے، اور وہاں پر وہ نیشنلزم کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہندو نیشنلزم کو، جس نے وہ بھارت جو ایک بہت بڑی ڈیموکریسی تھی، اس کی جو سوشل فیبرک ہے اس کو تار تار کر دیا ہے۔ اور آنے والے وقتوں میں جو سب سے بڑا خطرہ بھارت کو ہے وہ ہندو نیشنلزم سے ہے۔ اور اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں جس طریقے سے وہاں پر، اس سے پہلے اکانومسٹ کا بھی پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے ذکر کیا، اکانومسٹ جو برطانوی جریدہ ہے جو کیپٹلزم کا سب سے بڑا نمائندہ ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت جو بھارتی معیشت ہے وہ ڈگمگانے لگ گئی ہے، کیونکہ وہاں پر جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہاں پر جس طریقے سے سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا، اور جس طریقے سے وہاں پر منورٹیز کے ساتھ اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس نے اس سوسائٹی کے اندر ایک ایسا ریولٹ پیدا کیا ہے کہ جس سے جو وہاں کا نظام حکومت ہے، وہاں کا جو سسٹم ہے، اس کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ جو ویسٹ کی ڈارلنگ بن گیا تھا، امریکہ اور نریندر مودی جس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ مغربی مفادات کے یہاں پر کسٹوڈین ہیں، ان کے نمائندے ہیں، اب مودی اپنی ہی آگ میں جلنے لگ گیا، اور جو ان کی پالیسیز ہیں ڈسکریمنیٹری پالیسیز، انہوں نے پوری دنیا میں جو ان کا اصل ہے، جو بیسیکلی جو ان کی نفرت ہے مسلمانوں کے لیے، منورٹیز کے لیے، اس کو ایکسپوز کیا ہے، جو انڈیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بننے جا رہی ہے۔ دوستو اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔